الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورۃ دخان کی یہ ابتدائی چند آیات تلاوت کی گئی۔ سورۃ دخان مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، کل آیات 59 ہیں۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں، جس کے معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور ہمیں اس کی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ایسے اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب مبین کی۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کتاب مبین کی قسم کھانے کی کئی وجوہات اس کی مفسرین نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات، کفار مکہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھ رہے تھے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کی قسم کھائی ہے کہ یہ وہ دستور عمل ہے، یہ وہ سعادت اور نجات کا راستہ ہے اور یہ نور ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ دوسری بات، جس گھڑی اللہ نے اپنی کتاب مبین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا فیصلہ فرمایا، یہ بہت مبارک گھڑی تھی، اس کا یقین دلانا، کیونکہ کفار مکہ اس کی قدر و قیمت سمجھنے سے قاصر تھے۔ تیسری وجوہ جو بیان کی جاتی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کتاب رسول معاب کی مخالفت کر کے وہ جیت جائیں گے۔ انہیں جواب دیا گیا کہ وہ یہ ہرگز نہ سمجھیں، کیونکہ رسول معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اور تنزیل و بعثت خاص ساعت میں ہوئی ہے، جس میں رب کائنات نے قسمتوں کا فیصلہ فرمایا ہے اور اللہ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے، اللہ کی سنت بدلہ نہیں کرتی۔ اس سے لڑنا اور جیتنا تو دور کی بات، یہ بالکل ناممکن ہے کہ اللہ کو تم شکست دے سکو۔ یہاں پر اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تمہیں ایک ہی آیت اگر اس طریقے کی بنا کے لاؤ اور کوئی دلیل پیش کرو، لیکن یہ نہ تو کفار مکہ کے بس کا تھا اور نہ یہ ممکن ہوا۔ چوتھی چیز، تم اللہ کو کائنات کا رب مانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کا کائنات کا رب مانتے تھے، لیکن شرک پر اصرار کرتے تھے، جو بلا دلیل اس لیے کہے جاتے تھے اور ایسا اس لیے کر رہے تھے کہ وہ ان کے آباء و اجداد سے یہ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ یہ ہے وہ خاص ضد اور وہ خاص جہالت جس کی وجہ سے آج بھی لوگ جو ہے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا تقاضا تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، جس نے جسم کے ساتھ روح کی تربیت اور ارتقاء کا انتظام بھی کیا ہے۔ یہ ہے وہ چند حقائق جس کی وجہ سے یہاں پر کتاب مبین کی قسم کھائی گئی ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔
کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جو لوگ اس کتاب کی مخالفت کر رہے تھے، کتاب الہی کی، اور جو اپنی روش کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کو نازل کیا۔ یہاں پر ایک بڑی خوشخبری بتائی جا رہی ہے، ایک بڑا انعام بتایا جا رہا ہے، ایک بڑی خبر بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے ایک مبارک رات میں، لیلۃ المبارکہ۔ یہ وہی مبارک رات ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ مبارکہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، جیسے ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے اور یہ رات رمضان المبارک میں ہے۔ جیسے ایک دوسری آیت میں قرآن سے ہی جس کی شہادت ہمیں ملتی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا، یعنی جس میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں جو رات کا ذکر ہے کہ یہ کتاب مبین اس رات میں نازل کی گئی، یہاں اسی کا اعادہ ہے کہ سورہ دخان میں جو کہا گیا کہ لیلۃ المبارکہ، یہ دونوں ایک ہی رات ہیں، اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے مفسرین کو یہ شبہ ہوا کہ یہ رات جو ہے لیلۃ القدر نصف شعبان میں آتی ہے، جس میں اکرمہ بھی سر فہرست تھے، ان کا بھی یہی خیال تھا، لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات غور طلب ہے ہمارے لیے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قاضی ابوبکر ابن عربی کا یہ قول ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ شب قدر رمضان میں نازل کی گئی تھی، جو کہ 15 شعبان میں اس کی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی، کسی حدیث سے جو ہے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ تمام احادیث جتنی بھی نصف شعبان میں شب قدر سے متعلق ہیں وہ سب کے سب ضعیف حدیث ہیں، نہ تو فضیلت کے اعتبار سے نہ امر کے اعتبار سے اس سے کوئی مطابقت نہیں ہے، لہٰذا اس کی طرف امت کو التفات نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ رات جو ہے ایک ایسا سلسلہ ہے قرآن کا جو اس رات سے شروع ہوا۔ بعض مفسرین نے نزول قرآن سے متعلق بھی بہت سی رائے بیان کی ہیں، مختلف رائے بیان کی ہیں۔ نزول قرآن کا مطلب انسانوں کو نفع و نقصان شرعی سے آگاہ کرانا تھا تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے اور کوئی اعتراض یا کوئی بہانہ ان کے لیے باقی نہ بچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ اپنا نازل فرمایا اور اس کی طرف دعوت دی گئی انسانیت کو کہ اسے اپنا دستور عمل بنائیں اور اللہ کی بندگی کی طرف آئیں، اللہ کی وحدانیت کو قبول کریں۔ یہ سلسلہ نزول قرآن کا اس مبارک رات سے شروع ہوا، بعض مفسرین کی رائے ہے، لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ پورا قرآن آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اس رات میں، اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا حالات اور ضرورت کے مطابق لے کر نازل ہوتے رہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ ان دونوں جو مفسرین کی آراء ہے اس میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا بات ہے اور کیا بات صحیح ہے اور کیا بات جو ہے اللہ کے متعلق ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متنبہ کرنے کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو متنبہ کیا، بلکہ ان مخالفت کرنے والے کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے تمہارے لیے ہدایت نامہ ہے اور یہ بڑی برکت والی رات ہے جس میں کہ اسے ہم نے نازل فرمایا ہے۔ اگر تم سمجھو تو یہ فیصلے جو ہے مدتوں کے بعد کیے جاتے ہیں، جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جب اللہ انسانیت پر رحم کرنا چاہتا ہے۔
پھر اگلی آیت میں ہے فیہا یفرقو کل امر حکیم، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ اللہ کے حکم سے کیا گیا، یعنی یہ فیصلہ یوں ہی نہیں ہوا، اسے اللہ کے اذن سے کیا گیا۔ اور یہاں پر یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ یہ رات جس میں کہ ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے سورہ قدر میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے امر حکیم کہا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو امر کہا ہے کہ فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اہم فیصلے لے کر اترتے ہیں اس رات میں، اور کائناتی نظام کے اہم فیصلے اللہ تعالیٰ آئندہ سال تک اسی رات میں کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ یہ ایک سالانہ مشن ہے، یہ ایک سالانہ پلاننگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی رات میں منتخب کیا، اس رات کو اس کام کے لیے، اور وہ ان فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے۔ سامعین، اس بات کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ مبارک رات جو شب قدر ہے، جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کے لیے طاق راتوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ کرام کو ہدایت کی اور مشورہ دیا کہ طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، یہ 1000 سال سے بہتر رات ہے۔ اس میں وہ فیصلے ہوتے ہیں جو پورے سال جو ہے جس کو کہ پورا کیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن اس رات میں دعاؤں کی رات ہے۔ فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جس میں کہ کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، جو کائناتی نظام کے مختلف کاموں کو ظاہر کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، وہ فیصلے تغیر پذیر نہیں ہوتے، وہ اللہ کی سنت ہے۔ لیکن بعض فیصلے جو انسان کے عمل سے، انسان کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیتا ہے، ان فیصلوں کے متعلق کہا گیا کہ تم ان فیصلوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی بہتری کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی گناہوں کو بخشنے کے لیے، تم جو ہے جب تم گناہ کرو یا تم سے جو گناہ سرزد ہو جائے تو تم جو ہے اس میں معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کرم ہے، یہ جو رحمت ہے، جوش میں آتی ہے اس رات میں، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے دوزخ سے خلاصی مل جاتی ہے۔ اس لیے اس رات کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ 1000 سال سے بہتر رات ہے یہ، جس میں کہ عبادتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، عبادتوں پر انعامات ملتے ہیں اور اس پر درآمد ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخری ہماری جو ہم نے تلاوت کی ہے اس آخری آیت کی طرف۔ اس سے پہلے والی جو سورہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 5، ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے امر، ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے، یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول و بعثت کے لیے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ہم ایک اور ہماری رحمت کا ایک مظہر ہمارا رسول ہے جو تمہارے درمیان آتا ہے اور تم لوگوں کو جو ہے اپنی کتاب الہی کی تعلیم دیتا ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ کی یہ آیت ہے، وہی ہے جس نے امیوں کے درمیان ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہے وہ مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ کتاب ہدایت کو سمجھاتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے احکامات دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ سامعین، آخری آیت کی طرف آتے ہیں۔ رحمت، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تیرے رب کی رحمت کے طور پر اللہ نے کتاب نازل کی، اور یہ جو ہے اسے تم ایک بوجھ سمجھ رہے ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے اگر تم محسوس کرو، اور اسی رحمت کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں اعلان کیا ہے اس کا اور بتایا ہے۔ تو آخری آیت ہے کہ تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ کتاب حق کے ساتھ رسولوں کا بھیجنا بھی اللہ کی رحمت خاص کا حصہ ہے، تاکہ انسانوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو کھول کر بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، وہ علیم ہے اور جو ہے سمیع ہے،
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ سورہ ملک کی اس آیت میں بہت ہی غور طلب آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی نے تو پیدا کیا ہے، وہی خلق کرنے والا ہے اور وہ جاننے والا اور باخبر ہے کہ اس کے بندوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس کے بندے جو ہیں کس طریقے سے اپنے اس احسن تقویم پر قائم رہ سکتے ہیں جن کی کہ ان کو ضرورت ہے۔ جب اسفلا سافلین میں لوگ گر جاتے ہیں اور اپنے شرف کو کھو دیتے ہیں، انسانیت کو کھو دیتے ہیں، اور آپس میں فساد اور جھگڑے کرنے لگتے ہیں، خون بہانے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے گردنیں کاٹنے لگتے ہیں، اور پورا معاشرہ جو ہے انارکی کا شکار ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، اپنی کتاب کو نازل کرتا ہے۔ تو یہ وہ بڑی رات ہے لیلۃ المبارکہ، شب قدر، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام ہمارے سپرد کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اور ماہ رمضان جو ہے ماہ قرآن ہے، اس قرآن اور اس ہدایت نامے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس دستور عمل کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، اس دنیا میں نافذ کریں، اللہ کی سرزمین پہ نافذ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔